اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات تو اچھی نہیں ہوئی، میں تو یہ چاہتا تھا کہ کفر کا ہمیشہ کے لیے نام مٹ جائے تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے اور ساری دنیا یہ کہے لیظہرہ علی الدین کلہ، بس اسلام اسلام ہی رہ جائے۔ لیکن جلد بازی کی انہوں نے، اور جو بھاگ رہے تھے چاہیے تھا ان کے پیچھے جاتے، اب یہ بھی بھاگنے کی کوشش کرتے، قیدی بھی ان کو بھی مار دیتے تاکہ ان کا نام مٹ جاتا۔ تو چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ انہوں نے جب سمجھا کہ ٹھیک ہے جی وہ جا رہے ہیں بھاگ گئے ہیں، تو جو بچ گئے تھے ان کو پکڑ لیا، وہ قیدی بن گئے۔ اب ٹوٹل 70 بندے قتل ہو گئے تھے اور 70 جو ہے ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اب یہاں قیدی بنانے کے بعد رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں تم نے ان کو قیدی بنا لیا لیکن اچھی بات نہیں ہے، اور دوسرا یہ فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، خدا تو یہ چاہتا تھا تمہاری آخرت اچھی ہو جائے اور تم ان کی مال غنیمت کے چکر میں پڑ گئے۔ اب یہاں اس کو عتاب فرمایا ہے رب العالمین جل جلالہ، مخاطب کس کو ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ خدا کا ڈائریکٹ عتاب اگر صحابہ پر ہوتا صحابہ برداشت نہ کر سکتے، دنیا والے لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن صحابہ بڑے رقیق القلب، بڑے نرم دل ہیں۔ سرکار کا ایک طریقہ تھا، اللہ حضور کو مخاطب ہیں اور حضور علیہ السلام صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر ان سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بات حضور کو مخاطب ہو کر تھی صحابہ کے بارے میں، لیکن خطاب اللہ نے کس کو فرمایا؟ صحابہ کو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے ان کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن تم نے جلد بازی کی ہے۔ اب یہاں وہ جو 70 آدمی قتل ہو گئے تھے وہ تو گئے، اور جو 70 آدمی وہاں قیدی بنے تھے اس کے لیے اب ایک اور مسئلہ آ گیا تھی، ان کو رکھا جائے۔ کافر نے وہاں یہ پرانے گناہ کی سوچا تھا یار کتنی دیر تک رکھیں گے، مسلمان غریب تو ہیں، تو قیدیوں کو خواہ مخواہ روٹی دینی کوئی آسان کام ہے، 70 بندے کو روزانہ صبح شام دوپہر کا کھانا دینا پڑے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک تھا، تو وہ خود بخود ہی چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اچھا جی بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ جو ہے یہ کون ہے جی؟ یہ حضور کے نعت خان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی آواز میں بڑی درد تھی، بڑی درد کے ساتھ نعت پڑھتے تھے۔ جب نعت پڑھتے نا تو یہاں تک آتا ہے، بلکہ بخاری شریف میں حدیث ہے اور دوسری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اونٹ چل رہے ہوتے تو یہ اتنا ترنم کے ساتھ، اتنی خوبصورت الہام اور آواز کے ساتھ کچھ پڑھتے، اور اس کی تاثیر یہ ہوتی کہ اونٹ جو ہے وہ بس یوں مست ہو جاتے، اب ان کے اوپر جتنا بھار ہے ان کی بھی کوئی پرواہ نہ ہوتی، اور زیادہ کی سپیڈ سے جا رہے ہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہ ہوتی، بس دوڑتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے عبداللہ تھوڑا نرم ہاتھ رکھو، یہ جانور ہیں، اب ان کو ہوش کوئی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب تم بولنا بند کر دو گے، پڑھنا بند کر دو گے، پھر تم محسوس ہوگا ٹانگیں درد کرنے لگیں گی، پھر تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ یعنی ان کی بڑی اچھی باتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی، کبھی موقع ہوا انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہاں جی بتاؤ جی کیا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہاں بھئی عمر تم بتاؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو چھوڑیں گے، انہوں نے جو کچھ پہلے ہمارے ساتھ کیا اب یہ چھوڑیں گے نہیں تو ان کو یاد آئے گا ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ سارے تیار ہو کر پھر ہم پر حملہ کریں گے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے ہم مسلمانوں میں جو ان کا کوئی رشتہ دار ہے نا، وہ رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو پکڑے اور یوں ہی اس کا گلا کاٹے، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے مقابلے اور وہاں مکہ معظمہ میں ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا۔ یہ عمر فاروق عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ ہاں جی آپ بتائیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں جو کچھ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر ہر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگا ان کو جتنی سزا دی جائے وہ کم ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ ان کی بیویوں اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا
بندہ یقیناً حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ہی دیکھ لیں کہ یہ بڑے ظلم کیے تھے. اب مسلمانوں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے وہ سارے کہتے تھے ان کو وہ سزا ملنی چاہیے. عبداللہ بن رواحہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال تو یہ ہے کہ یہاں ہمیں لکڑیاں اکٹھی کرنی چاہیے, آگ جلانی چاہیے, ان سب کو آگ میں ڈال دینا چاہیے, یہ دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہیں, ان کو جلا دیا جائے. اب تینوں باتیں ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے ابو بکر کی بات پسند آ رہی ہے. حضور رحمت للعالمین ہے, رحمت للعالمین ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھے ابو بکر کی بات پسند آئی ہے, چلو پھر بھی چھوڑ دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ. اب اس کے بعد رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی اس وقت اللہ کو بھی بڑا غصہ تھا میرے محبوب کے ساتھ. دیکھیے جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر کوئی بہت سے واقعات تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ دوسرے صحابہ کا مطلب ٹکراؤ بھی ہو جاتا تھا. اب بندہ سوچے یار اتنی بڑی شان والا ہے, اب اس کے بارے میں یہ بات کی جائے تو اصل میں سوچنا یہ ہے کہ مسلمان صحابہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ آمنہ کے لال کی سائیڈ کس پر ہے. حضور جس طرف ہوتے صحابہ اس طرف توجہ رکھتے, باقی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا. رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا محبوب ایسا نہیں چاہیے تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود رونا شروع کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا روتے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے عمر کہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اللہ کریم جل جلالہ اس فیصلے پر خوش نہیں ہے, اگرچہ کیونکہ ہم نے کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا ہم محبوب تیری ہی مرضی ڈھونڈتے ہیں, تیری جو منشا ہوتی ہے ہم اس کی ہی طلب کرتے ہیں, اس لیے کوئی پرواہ نہیں. لیکن حقیقت میں اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا. وہ اتنے اللہ کی دشمن ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے پر یعنی وہ جو 18 کے فدیہ دیں اور رہا کر دیا جائے, خالق عالم جل جلالہ نے رضامندی کا اظہار کیا. اب ان سے لیا کیا جائے گی, وہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن سے فدیہ لیا جائے اور ان کو درہم و دینار دے کر چھوڑ دیا جائے, لیکن کچھ ایسے بھی جن کے پردے کچھ نہیں, ان کا کیا بنے گا. اب اس کے لیے طے یہ ہوا کہ یہ ہر بندہ ہر قیدی 10 مسلمان بچوں کو لے, ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو ہم اس کو رہا کر دیں گے. یعنی علم کی اتنی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بتائی ہے. فرمایا جس کو نہیں دے سکتا فدیہ تو ٹھیک ہے نہ دے, ہمارے جو بچے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. اب اس کے بعد ایسا ہی ہوا, بہت سے مسلمانوں کے بچوں نے کافروں سے تعلیم حاصل کی اور یوں رب العالمین جل جلالہ نے ان کو رہائی دی. اور بالآخر یہ ہوا سرکار کی رحمت للعالمین کام آئی. تو جن کو اللہ کے محبوب نے آزاد کیا تھا کچھ اسی دن مسلمان ہو گئے, اور کچھ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضور کی نگاہ جو ہے وہ بڑی وسیع ہوتی ہے. اب یہ تھا کہ مسلمان پریشان تھے کہ اللہ نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے چھوڑا کیوں کافروں کو. اب ان کا جو مال غنیمت ہے اس کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو, یہ پیسہ اور یہ جو کچھ یہاں مال پڑا ہوا تھا ان کو اکٹھا کرنے لگا تو یہ ناراض ہو گئے, خدا ناراض ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر یہ حرام ہو جائے گا, اب ہمارے غنیمت کھا نہیں سکتے. لیکن رب العالمین جل جلالہ جب راضی ہو گئے اپنے محبوب علیہ السلام والسلام کی منشا کے مطابق پھر ارشاد فرمایا ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ نے اگر مال غنیمت تم پر پہلے حلال کرنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو پھر آج تمہیں بڑی سخت سزا ملتی. دیکھیے جی مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے اور کافروں کو چھوڑ دیا, اللہ کو ناراضگی ہوئی. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے اس کی بھی تو اجازت میں نے دی تھی نا کہ مال غنیمت حلال ہے لے لو, اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور اگر میں نے پہلے مال غنیمت کی اجازت نہ دی ہوتی آج تم پر میں سخت عذاب نازل کرتا. اب فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا, پاکیزہ اور حلال یہ مال غنیمت کھاؤ. واتقوا
اللہ، لیکن ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج یہ الحمدللہ 5واں رکوع ہم نے 10ویں سپارے کا درس کے طور پہ سنا ہے۔ خلاق عالم جل جلالہ قبول فرمائے اور اس کے صدقے ہمیں قرآن پاک سیکھنے سننے کی اور محبت سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔